بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم، اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہیں کہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جس کے معنی، مفہوم اور مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انبیاء اور رسول ہمیشہ مردوں کے اندر ہی آئے ہیں، کوئی خاتون کبھی نبی اور رسول نہیں بنی۔ حضرت مریم کے ساتھ اعزازاً ہم علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نبی ہے یا رسول ہے، کیونکہ نبی اور رسول صرف مردوں میں ہے۔ ان کے لیے علیہ السلام کا بولنا بطور اعزاز اور بطور اکرام۔ قرآن مجید کے اندر 3 خواتین کا تذکرہ ہے، جن کے اندر ایک حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ایک اور خاتون۔ 3 خواتین کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کا نام کے ساتھ واحد خاتون ہے کہ جن کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر 34 دفعہ لفظ مریم آیا ہے۔ اس کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ حروف مقطعات سے فرما رہے ہیں، اور ابتدا کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، جو 3 پارے کے اندر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر ان کو اولاد سے نوازا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 16 سے ہے کہ قرآن کہتا ہے اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، کہ جب وہ غسل کرنے کے لیے اپنے مکان کے مشرقی حصے کی طرف چلی گئیں، اور وہاں پر جا کر فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے پردہ کیا تاکہ غسل کر سکیں، اور آڑ میں آ گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اصلی حالت میں آئے تھے تو حضور پہلی دفعہ ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، حضرت مریم کے پاس جبرائیل اصلی شکل میں نہیں آئے تھے، بلکہ ایک انسان کی شکل کے اندر آئے۔ تو حضرت مریم نے جب جبرائیل کو دیکھا تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اگر تیرے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے، تیرے اندر تھوڑا سا بھی خوف خدا ہے، تو میں رحمان سے تیری پناہ میں آتی ہوں، تیرا کیا کام ہے یہاں پر؟ میں تو غسل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے ان سے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور خوشخبری دینے آیا ہوں لاہب لک غلاما زکیا، کہ تیرے کو عن قریب ایک بہترین ذہین و فتین بیٹا ہونے والا ہے۔ حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی شوہر کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں، شادی تو ہوئی نہیں تھی۔ ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی کوئی میں ایسی ویسی خاتون ہوں کہ میرے یہاں بغیر شوہر کی اولاد ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کذالک قال ربک هو علی ہین، کہ تیرے رب کے لیے یہ سب بہت آسان ہے، یہ سارے معاملات تو دنیا کے اسباب کی حیثیت سے ہیں، اللہ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وکان امرا مقضیا، اب اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہو چکا۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کے پیٹ کے اندر اٹھایا ہوا تھا اور مکان کے اندر لے آئی۔ اچانک فجاءها المخاض الى جذع النخلہ، کھجور کے درخت کے نیچے آئی تو درد ذہ شروع ہوا اور اولاد ہونی شروع ہوئی، تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ایک کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک تو اولاد ہونے کی جو فطری تکلیف، قدرتی تکلیف اللہ نے رکھی ہے وہ الگ، اور دوسرا میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ حضرت جبرائیل نے فناداها من تحتها، ان کو تھوڑا سا پیچھے پڑے ہٹ کر پکارا، اللہ تحزنی، کہ مریم غم نہ کھاؤ، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نہر بہا دی ہے، تاکہ تم نہر کو دیکھو تو تمہاری روح کو سکون ملے اور تمہارا ذہن ان باتوں کی طرف نہ جائے۔ اور اس کے بعد حکم ہوا کہ فکلی واشربی وقرری عینا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، بہترین قسم کی کھجوریں تم پر گریں گی، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اب لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اما ترین من البشر احدا، کوئی شخص تم کو دیکھے اور دیکھ کر تعجب کرے کہ مریم کا بیٹا کہاں سے آ گیا، تو تم کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جو روزہ ہے وہ کھانے پینے اور بیوی کے پاس سے رکنے کا روزہ ہے۔ پہلے زمانے کے اندر چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی آج میرا چپ کا روزہ ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحمل،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر جب لوگوں کے پاس اور خاندان والوں کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو یہ عجیب و غریب چیز لے کر آ گئی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء، تیرا ابا تو بہت کوئی اچھا آدمی تھا اور تیری ماں بھی بہت اچھی خاتون تھی، یہ تیرے ساتھ تو نے کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جواب دے گا. تو لوگ کہنے لگے تو ہمیں بیوقوف سمجھتی ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ ابھی گود کا بچہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے. انہوں نے بائیں طرف کروٹ لی، اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ قریب مجھے کتاب سے نوازیں گے، مجھے نبی بنائیں گے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا اللہ میرے ساتھ برکت کا معاملہ کریں گے. اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جب تک زندہ رہوں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. عموماً انبیاء کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہوتا ہے، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود کے اندر، جب بعض روایات کے مطابق یہ صرف اور صرف 3 دن کے تھے اور بعض روایت کے مطابق صرف 7 دن کے اندر تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے گود کے اندر بات کری. میں پچھلے سبق کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ گزشتہ اسباق کے اندر کہ مستد احمد کی حدیث کے مطابق 4 بچوں نے گود کے اندر بات کری ہے. بعض روایات کے مطابق 3 ہیں اور بعض روایات کے اندر 6 ہیں کہ جنہوں نے گود کے اندر بالکل بچپنے کی حالت کے اندر اللہ کے حکم سے بات کری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے جو مناظرہ اور مکالمہ ہوا اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کا تذکرہ ہے اور ان 25 انبیاء میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. 136 مقامات پر قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ کا نام لے کر تذکرہ ہے. اس کے بعد حضرت اسماعیل کے بعد حضرت ادریس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. حضرت ادریس بھی اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے پیغمبر اور رسول آئے وہ حضرت ادریس ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا. حضرت ادریس وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلحہ ایجاد کیا، سب سے پہلے لباس انہوں نے بنایا، کھیتی باڑی انہوں نے کری، سلائی کا کام سب سے پہلے انہوں نے کیا. اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنا کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام نے سلائی کر کے لوگوں کو لباس کا طریقہ سکھایا. یہ حضرت ادریس علیہ السلام ان تمام علوم کے اور اسی طریقے سے فلکیات کے اور دوسرے علوم کے بانی اور مجد ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بہت بلند مقام دیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تھا، اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ادریس کو بھی اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے. بس فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر قیامت میں تشریف لائیں گے. قیامت سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انبیاء وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا خوب انعام ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا پل صراط پر سے گزر ہوگا، چاہے ایمان والا ہو یا کافر ہو، ہر ایک نے جہنم کے اوپر پل صراط سے گزرنا ہے. بعض لوگ تیزی سے گزر جائیں گے، بعض لوگ اٹک اٹک کر گزریں گے. الغرض جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہیں پر اس کے ساتھ اس کے جیسا سلوک ہوگا. آیت نمبر 66 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان کہتا ہے اذا ما مت لسوف اخرج حیا، اچھا میں مر گیا، میری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، مجھے زمین نے کھا لیا، تو کیا میں دوبارہ زندہ بن کر نکالا جاؤں گا؟ اللہ فرماتے ہیں ولا یذکر الانسان، انسان کو کیا یہ بات نہیں پتا انا خلقناہ من قبل کہ ہم نے اس سے پہلے جب اس کو پیدا کیا تو ولم یک شیئا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے پیدا کر دیا. اب اس کے کچھ ذرات ہیں تو پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. فوربک، اے نبی آپ کے رب کی قسم لنحشرنہم، ہم ان سب کے سب کو اٹھائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیکوکاروں کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے لوگوں نے ہماری باتیں، جتنی امتوں نے ہماری باتیں نہیں مانی، ہم نے ان بستیوں کو جب ہلاک کر دیا، هل تحس منهم من احد،
کیا اب تم میں سے کسی کو ان کی آہٹ محسوس ہوتی ہے؟ کسی کو کوئی آواز آتی ہے ان لوگوں کی؟ یہ سب لوگ نیست و نابود ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور ان کے وجود زمین کے اندر خاک اور خاکستر ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جہاں قیامت کا، رسالت کا اور بعض انبیاء کا تذکرہ کریں گے، اس کے اندر سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تذکرہ ہے کہ حضرت اپنے سسر کے پاس گئے، خدمت کری، اور بعد میں جب اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں سے نکلے تو ان کی اہلیہ امید سے تھیں، اور جب ان کو ٹھنڈ لگی تو انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی جو آگ کوہ طور کی چوٹی کے اوپر تھی، تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے امکثوا، تم یہیں ٹھہری رہو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، سردی بہت ہے، میں تمہارے لیے کچھ آگ کا بندوبست کرتا ہوں تاکہ سردی ختم ہو جائے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ آگ دیکھنے میں تو آگ تھی، لیکن در حقیقت اللہ کی تجلیات کا مرکز تھی۔ وہاں پر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ جو مقدس ترین مقام کوہ طور کے اوپر آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد اور مدارس کے اندر ادب اور احترام کی وجہ سے کلاسوں میں داخل ہونے سے پہلے، اسی طریقے سے مسجدوں میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتروائے جاتے ہیں، یہ اسی احترام کے ملحوظ نظر ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندگی بھر میری ہی عبادت کرنا، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو میرے لیے ذکر کے لیے قائم کرنا۔ اس کے بعد جو واقعہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جو جادوگروں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کہ میں معاف کروں گا، میری صفت غفور الرحیم ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن لمن تاب، اس کو جو توبہ کرے۔ اگر توبہ کرے گا ہی نہیں تو پھر میں معاف کیسے کروں؟ توبہ کرے گا تو میں غفور الرحیم ہوں۔ وآمن، ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیکی کے عمل کرے۔ بعض لوگ غلط عمل کے اوپر یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم غلط عمل کرنے پر نہیں ہے، بلکہ نیکی کے عمل کرنے کے اندر کمی بیشی ہو جائے، اس پر توبہ اور استغفار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کے اوپر کھڑے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے وحی اتری آیت نمبر 105 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فقل، آپ ان سے کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان بڑے بڑے دیو ہیکل قد آور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا قیامت کے دن، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پوری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، وہاں پر آپ کوئی نہ ہمواری، کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھیں گے، بالکل چٹیل میدان اور ہموار زمین ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، کوئی آواز قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے ساری آوازیں دب جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، صرف اتنی آواز آئے گی جو لوگ چپکے سے پاؤں اٹھا کر اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے، ان کے پاؤں کے چلنے کی ہلکی سی آواز ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آواز قیامت کے دن نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملے گی، بات کرنے کا پروانہ نہیں ملے گا، اس وقت تک کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 123 کے اندر 124 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے قرآن سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس کا معاشی نظام درہم برہم کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ شخص جو اللہ کے قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے، نمازوں اور شریعت سے دور ہے، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا معاشی نظام درہم برہم، اور یہ تو دنیاوی سزا ہے۔ قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، تو یہ شخص اللہ سے کہے گا کہ رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ہمارے پاس تیری آیتیں آئی تھی لیکن جب تو ہمارے قرآن کو بھول گیا، وكذلك اليوم تنسى، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 132 کے اندر اس بات کا حکم ہے کہ یہ نہیں کہ تم
صرف اپنی نماز اپنے روزے تک محدود رہو، نہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنا کردار تو صحیح کرو ہی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ یہ نہیں کہ اپنی نیکی کر کے خوش ہو گئے، بلکہ پورے گھر والوں کو نمازوں پر آمادہ کرنا یہ گھر کے سرپرست کا وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، والدین سے اس کی اولاد کے بارے میں، مالک سے اس کے اسٹاف کے بارے میں، جتنے بھی ماتحت لوگ ہیں، آیا تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ان کو نمازوں پر لگایا تھا یا نہیں، ان ساری باتوں کا تم سے باز پرس کی جائے گی۔ سورۃ الانبیاء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا پہلی آیت میں ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب کتاب کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن پھر بھی فہم فی غفلۃ معرضون، وہ پھر بھی غفلت کے اندر ہیں، اللہ سے کنارہ کشی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، خدا ایک سے زیادہ ہے، تو ان کو عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر اس زمین کے اندر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، آسمانوں کے اندر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، لفسدتا، تو زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا بارش ہونی ہے، ایک خدا کہتا نہیں ہونی، ایک خدا کہتا فلانے کی اولاد ہونی ہے، دوسرا خدا کہتا نہیں ہونی۔ تو جس طریقے سے تمہاری چھوٹی سی زندگی کے اندر جب ایک چیز پر دو ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے زمین اور آسمان کا نظام دو خداؤں پر چل نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، جس سے یہ کافر اللہ کی اوپر تہمت باندھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی اور دوام نہیں بخشا۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نبی مر گیا تو پھر ہم دیکھ لیں گے، تو ان کو بتا دیجئے کہ اگر اے نبی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اس جاندار جو زمین کے اوپر ہر ایک جاندار نے عنقریب موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد یہ لوگ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ جب نمرود نے ان کو آگ کے اندر پھینکا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم اپنے خلیل اپنے محبوب کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ہم نے آگ سے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ نمرود اور اس کے ہم نواؤں نے میرے خلیل اور محبوب کے ساتھ سازشیں کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو خسارے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ طویل عرصے تک پریشانی کے اندر، بیماری کے اندر رہے، اللہ سے دعا کری کہ میرے رب انی مسنی الضر، مجھے پریشانی اور بیماری لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، آپ تو رحم کرنے والوں کے بھی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ حضرت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کے تذکرے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کا لقب ذنون، صاحب الحوت، یہ دونوں لقب قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، یعنی مچھلی والا، کہ جب یہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر چلے گئے تو آگے سمندر تھا، سمندر کے اندر کشتی کے اندر بیٹھے، اور کشتی کے اندر بیٹھے اور کشتی چلنے لگی تو کشتی کے سارے لوگ ان کو وہاں اپنے قوم کا بڑا بزرگ سمجھتے تھے، اور جب یہ کشتی سمندروں کے اندر موجوں کے اوپر آئی اور لگا کہ اس کے اندر کسی بندے کی ایک بندہ زیادہ ہو گیا ہے، تو بھائی کسی کو کہا کہ بھائی کوئی ایک بندہ نکلے۔ کیسے نکلے؟ قرآن کہتا ہے کہ کشتی والوں نے وہیں پر قرآن دازی کری، پہلی دفعہ قرآن دازی کری کہ بھائی کس کو پانی کے اندر پھینکیں تاکہ کشتی کا جو توازن اور بیلنس ہے وہ برقرار ہو جائے۔ حضرت یونس کا نام نکلا، سارے کشتی والوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا بزرگ آدمی ہے، شاید غلطی سے نام نکلا ہو۔ پھر دوسری دفعہ قرآن دازی کری، حضرت یونس کا نام نکلا، تیسری دفعہ قرآن دازی کری، حضرت یونس کا نام نکلا۔ اب کوئی چارہ نہیں بچا، وہ لوگ حضرت یونس کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنا لباس اتار کر زمین پر اپنے آپ کو کر دیا۔ اللہ فرماتے ہم نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ اس مچھلی نے ان کو چبایا نہیں بلکہ لقمہ بنا کر نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر بعض روایات کے مطابق صبح کے وقت گئے اور شام تک رہے، اور بعض روایات کے مطابق 3 دن 3 راتوں تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔
بعض روایات کے مطابق 7 دنوں تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کوئی بات ڈالی. انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، یعنی ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر اتنی بڑی مچھلی، ظاہر سی بات ہے سمندر کی کتنی تہ میں گھومتی ہے کہ جہاں پر بعض اوقات سورج کی روشنی نہیں جاتی، اس کا اندھیرا. اللہ فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے اس اندھیریوں کے اندر ہمیں پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ مجھے وہاں سے اپنی قوم سے نکلنے کے بعد آپ کی طرف سے وحی اور حکم کا انتظار کرنا تھا، لیکن میں آپ کی وحی کے انتظار کے بغیر نکل گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. جب اس آیت کا ورد کیا، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور جب ان کو نکالا تو ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ نومولود بچے کی. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اللہ نے وہاں پر کدو کی بیل اگائی جن کو انہوں نے کھایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی تو صحابہ کہنے لگے حضور کہ کیا یہ آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، حضرت یونس علیہ السلام کو جو باہر نکالا اور غم سے نکالا، یہ کیا صرف انبیاء کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں کہ اگر وہ غم کے اندر آ جائیں، فکروں اور ٹینشنوں کے اندر آ جائیں، اس آیت کا ورد کریں. اس آیت کو ہمارے یہاں عموماً معاشرے میں آیت کریمہ کے نام سے کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہم تمام ایمان والوں کو نجات دیں گے. اس کے بعد آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورۃ الحج کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس، لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا. جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی اور حاملہ عورت، امید والی عورت کا حمل گر جائے گا. اور اے نبی، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ قیامت کا زلزلہ دیکھ کر مدہوش ہو گئے، حالانکہ ان کو نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تمہارے جد امجد کو. اس کے بعد تم سب کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا. اس ناپاک قطرے کے اندر خون کا لوتھڑا بنا. اس خون کے لوتھڑے کے اوپر ہم نے گوشت کی چادر چڑھائی. اس گوشت کے اوپر ہم نے ہڈیوں کا لباس اوڑھایا. پھر ہم نے تم کو تمہاری ماں کی رحم کے اندر ٹھہرایا. پھر تم میں سے بچہ بن کر لوگ باہر آتے ہیں. تم میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بچپن کے اندر ہی دنیا سے بلا لیتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو ہٹے کٹے بن کر جوانی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں جو عمر کا خراب ترین حصہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی کہ جس کے اندر انسان سب کا محتاج ہو جائے. اور وہ دعا حضور کی یہ تھی کہ اللہم انا نعوذ بک من ان نرد الی ارذل العمر، اے اللہ ہم ارذل عمر جس کے اندر ہم لوگوں کے محتاج ہو جائیں، اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ جزا فضا اور واویلا کرنے لگتے ہیں. ان باتوں کا تذکرہ ہوا. آیت نمبر 26 سے اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. ان باتوں کا تذکرہ ہوا. قربانی کے بارے میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 37 کے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ان قربانیوں کا خون، ان قربانیوں کا گوشت یہ اللہ تک نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہمارے پاس تو یہ آتا ہے کہ تم میں سے کس شخص نے خوف خدا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو بغیر کسی انحراف کے پورا کیا اور کس نے نہیں کیا. یہ چیز خالی اللہ تک پہنچتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مثال دے کر سمجھایا کہ لوگوں تمہارے سامنے مثال ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. سارے معبودان باطلہ مل کر جمع ہو جائیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو یہ بت اور سارے معبودان باطلہ مل کر اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی انہوں نے قدر نہیں کی
جس طریقے سے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ ایمان والوں اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، هو مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے، فنعم المولا، کیا ہی بہترین دوست ہے، ونعم النصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین مددگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔